بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے. یہ حدیث شریف جو ہے سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے اور دیگر جگہ بھی آئی ہے. حدیث نمبر 4297. آج کا موضوع جو ہے موقع کی مناسبت سے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ باختتام کو ہونے والا ہے، اختتام ہونے والا ہے اس مہینے کا. ظاہر ہے عام دنوں کے مقابلے میں، عام مہینوں کے مقابلے میں مسلمان اس ماہ میں زیادہ عبادات، اعمال اور نیکیاں کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جو تمام نیکیوں کا دراصل جو ہے دار و مدار اس پر ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حب دنیا. دنیا کی جو محبت ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفؤاد میں فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. تو جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اس کی عبادات، اس کے اعمال سب پراگندہ ہوں گے. اور جب آپ کی عبادت میں، آپ کے اعمال میں خالص پن نہیں ہوگا، وہ پراگندگی سے دور نہیں ہوں گی عبادات اور اعمال آپ کے، تو پھر وہ ظاہر بارگاہ الہی میں جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے اس پر بہت محنت کی. آپ دیکھیں، اگر تصوف کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیں، صوفیاء کرام کو دیکھیں کہ پوری زندگی جو ہے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنے کی پوری جتن میں انہوں نے گزار دی. پوری کوشش میں انہوں نے یہ گزاری کہ لوگوں کے دلوں میں یہ جو محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ آٹومیٹک، یہ انسانی کچھ فطرت ایسی ہے، نفس کا تقاضا کچھ ایسا ہے کہ اس کی گرفت میں آ کر آدمی یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے دنیا کی محبت. آدمی جو ہے کسی کام کا نہیں رہتا. اب دیکھیے حدیث شریف میں ابھی جو میں نے وہ پڑھی، اس میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ تمہارے زوال کا سبب، اور آج دیکھیے، آج کے حالات دیکھیے، سچویشن دیکھیے، تو ہر جگہ ہم مارے پیٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہم جو ہے ظلم و ستم کے شکار بنائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھوڑے ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں ہے. یہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، بے زری ہمارا جو ہے وہ سبب زوال نہیں ہے. ہمارے پاس مال ہے، بہت مسلمانوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ، لیکن پھر کیا بات ہے کہ ہم جو ہے وہ پیٹے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ جو ہے وہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت پہ جو ہے وہ مر مٹے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن پاک میں وہ تو باقاعدہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟
ایک متاع غرور، ایک دھوکے کی پونجی. تو اللہ تعالیٰ اس کو دھوکہ قرار دے رہا ہے، اور ہم جو ہے اس کو حقیقت سمجھ کر اس کے پیچھے اور اس کو دل میں جو ہے وہ بسا رہے ہیں. یہاں کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ہم ترک دنیا کی طرف جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں یا اس کے قائل ہیں، اور آپ کو بھی اس کا جو ہے قائل بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. نہیں، ترک دنیا ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. اصل ہے وہ ترک محبت دنیا. جو ضرورت کی دنیا ہے نا، وہ تو ظاہر ہے وہ تو لینا ہی ہے. صوفیہ کرام نے اس کا بالکل فرق کیا ہے، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو ضرورت کی دنیا رکے گی بھی نہیں. پھر ہم کیوں فریفتہ ہو گئے اور کیوں جو ہے اس پر مر میٹے. یہ ایسی دلہن ہے جو سینکڑوں جو ہے وہ دلہا اور شوہر جو ہے وہ کرتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے یہ چھوڑ چکی. یہ بوڑھی دلہن ہے یہ دنیا. جس سے بھی اس نے جو ہے اپنا نباہ کیا، جس سے اس نے نکاح کیا، اس کو برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ دنیا جو ہے خادمہ کے طور پہ تو گوارا ہے، اور اسی کی تعلیم ہے کہ تم اس کو خادمہ بنا کے رکھو، اس پر جو ہے حاوی. جیسے دشمن جو ہے تو دشمن کو چھوڑنا نہیں، ورنہ دشمن آپ کو جو ہے وہ مار ڈالے گا. تو دشمن کے اوپر حاوی رہو، حکومت تمہاری چلے. تو دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر حاکم رہے، اور یہ ہماری محکوم رہے، یہ ہماری خادمہ رہے، ہمارے زیر قلم رہے. حکیم محمد اختر صاحب کا وہ اگر یہاں پہ وہ جملہ کہہ دیا جائے تو وہ مناسب ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ مال اور یہ دولت اور یہ دنیا جو ہے یہ صندوق میں رکھنا گوارا ہے، جائز ہے. یہ جیب میں رکھنا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن دل میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے. یہ انتہائی نقصان دہ اور موجب نقصان ہے. آدمی کو پتہ تب چلتا ہے جب وہ کسی لائق نہیں رہتا. تو اس سے قبل کہ ہم کسی لائق نہ رہیں، ہم سمجھیں کہ بھائی یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور ہم اس کی محبت میں کیوں گرفتار ہیں، کیوں رات دن اس کے پیچھے جو ہے پڑے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ہماری ضرورت کی دنیا ہم کو دے دے گا. تو اس سے محبت کیا، یہ تو بالکل وہ دھوکے باز دلہن ہے. پھر محبت کرنا کیوں ہم اس سے محبت کر بیٹھے ہیں. تو اس کی جو ہے بہت، علامہ اقبال کا ایک اور شعر جو ہے وہ دیکھیے کیا عظیم شخصیت تھی کہ انہوں نے ایک شعر میں یہ دنیا کی طرف جو ہے وہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. متاع غرور کا سودا مطلب یہی یہ دنیا، اس سے ہم نے تجارت کا جو ہے وہ تعلق جوڑ لیا ہے، فائدہ اور نقصان کا، کہ بس یہاں جو بھی ہے بس یہی ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ فریب ہے، یہ فریب سود و زیاں، یہ نفع نقصان کا ایک فریب ہے. نہ یہ پروفٹ ہے، نہ یہ نقصان ہے، نہ لاس ہے. اصل جو حقیقت ہے تو اس سے غافل بن بیٹھا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس مقصد کے لیے تم کو جینا تھا، اور اس مقصد کے لیے جو ہے آگے بڑھنا تھا. ہم نے یہ مقصد چھوڑ دیا، یا غلط مقصد کی طرف جو ہے ہو گئے، تو آج ہم کہیں کے نہیں رہے. جو چاہتا ہے وہ ہمیں پیٹتا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ مال و دولت، یہ رشتہ، یہ پیوند، یہ تعلقات، یہ بتان وہم و گما ہے. یہ وہم اور گمان کے بت ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، اور اصل حقیقت کہ لا الہ الا اللہ سے بے خبر ہو گئے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا جو ہے وہ مقصد تخلیق کیا ہے؟ کہ وظائف بندگی کو ادا کرنا. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، صحیح معنوں میں بندے بن جائیں، اور اس کی حکومت اور اس کی حکمرانی وہ دنیا پہ نافذ کر دیں. یہ تھا ہمارا اصل مقصد. لیکن ہم دنیا کے لذائذ اور اس کی لذت، اس کی آسائش، اس کے عیش و عشرت میں پڑ گئے. تو ہمارا پھر کیا چیز جو ہے وہ خالص ہے؟ پھر یہ تو بے روح عبادت ہے، بے روح جو ہے اعمال ہے ہمارے. اس لیے نہ کوئی مدد آتی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھیے کہ مکتوبات امام ربانی ہم سب کو پڑھنا چاہیے.
کئی پہلو سے جو ہے اس کا مطالعہ اہم ہے، کئی پہلو سے آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو. دیکھیے دنیا کے تعلق سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اے فرزند دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے. اس کے ظاہر کو مختلف تماشازیوں اور زینتوں سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے. اس کی صورت کو مہم خال و خط اور زلف و رخسار سے خوبصورت کیا گیا ہے. دیکھنے میں شیریں اور طراوت و تازگی کا خیال آتا ہے، لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا ٹٹی خانہ اور آب نما ریت اور زہر سے لبریز شکر ہے. اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے. اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلاظت کے ساتھ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے. کیا یوں ہی یہ بات کہہ دی گئی کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا معمولی شخصیت ہیں، اور جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں نا ان سب کی تحریروں میں آپ دیکھیے کہ اسی طرح کے جو ہے مضامین آپ کو ملیں گے. تو ان لوگوں نے کیا پھر یوں ہی بکواس کر دیا ہے، یہ بے عقلی کی بات کہہ گئے، اور ہم عقل مند ہیں جو ہم دنیا پہ جو فریفتہ ہیں، دنیا میں کی ترقی کو جو ہے سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. اصل میں بیوقوف ہم خود ہیں، لیکن ہم کو جو اس کا ادراک نہیں، ہم کو اس کا استحضار نہیں. اس دنیا پر فریفتہ ہونے والا دیوانہ اور مسحور ہے، مطلب جو ہے اس کے بعد سحر کیا ہوا ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ایک غلط راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن جیسے سحر زیادہ آدمی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے، جب اس کا سحر ختم ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم تو جو یہ سب کام کر رہے تھے. تو یہی دنیا حضرت علی کا وہ ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جو ہے وہ جاگیں گے. مرنے کے بعد ہم جاگیں گے کہ بھئی ہم تو مطلب ایک خواب دیکھ رہے تھے، جیسے خواب میں کوئی بادشاہ بن جائے سلطنت، اور وہ تو یہ دنیا کی زندگی بس ایسے ہی خواب کی طرح ہے. یہاں کا پانا پانا نہیں ہے، یہاں کا کھونا کھونا نہیں ہے، سب جو ہے ایک جھوٹ اور ایک فریب ہے. مرنے کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے جو اس کے ظاہر پر فریفتہ ہو گیا اور نقصان ابدی کے ساتھ داغدار ہو گیا. جس نے بھی اس کی حلاوت و طراوت پر نظر کی، دائمی ندامت و شرمندگی اس کے حصہ میں آ گئی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو لوگ دنیا پہ مر مٹے اور دنیا کے لیے کہ آج کہاں ہے، کوئی نام و نشان نہیں. آج کن کا نام و نشان باقی؟ 800 سال 900 سال سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، جن لوگوں نے ترک محبت دنیا کی، آج ان کا نام باقی ہے. لوگ ان کے جو ہے جاتے ہیں، مطلب بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، لیکن کہاں گئے وہ سلاطین، وہ بادشاہ، وہ عمرہ جو دنیا پہ کوئی نہیں ان کی خبر پہ جاتا، کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا. کیونکہ دنیا ایک رذیل چیز ہے، ایک دھوکے کی چیز ہے. جب آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو آپ کی کیا مقبولیت رہے گی؟ وقتی مقبولیت ہوتی ہے، وقتی اور عارضی آپ کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک دھوکے میں تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت دو سوکینوں کی طرح ہیں، اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے. مطلب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یا تو آپ دنیا کے پیچھے اگر بھاگ رہے ہیں تو آخرت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر آخرت کو آپ نے جو ہے اپنا مطمئن نظر، اپنا مقصد حیات بنایا ہے تو ضرور ہے کہ آپ کو دنیا کا نقصان ہو، دنیا میں بہت طرح کی جو ہے آپ کو ملامت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آپ کو ڈٹ کے رہنا پڑے گا. جب آپ آخرت کو مقصد بنائیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اللہ کی رضا جو ہے آپ کا مقصد ہوگا، تو دنیا کا تھوڑا نقصان تو ہوگا، لیکن آخر میں جا کر آپ ہی اگر یہاں جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، سرفراز نہیں کیا، تو آخرت میں تو سرفرازی جو ہے آپ کے نصیب میں. تو جس نے دنیا کو راضی کیا اس سے آخرت ناراض ہو گئی اور آخرت کی نعمتوں سے بے نصیب ہو گیا.
اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے پناہ میں رکھے۔ اے بیٹے، تو کچھ جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہ چیز ہے جو تجھے خدا تعالی سے غافل کر دیتی ہے، لہذا بیوی، اولاد، مال و جاہ، سرداری، اللہ و لعیب اور لایانی چیزوں میں استغال سب دنیا میں داخل ہے اگر خدا سے دور کر دے۔ اگر یہ سب چیزیں خدا سے دور کر رہی ہیں آپ کو تو سب دنیا ہے، اور اگر خدا کے قریب کرتی ہیں تو یہی جو ہے یہ ذرائع، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کا جو ہے یہ ذریعہ بن گیا۔ یہ تو یہ ہے دنیا کو بس جو ہے ایک ذریعہ بنانا ہے نا، چونکہ بھائی ہم انسان ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں اور دنیا ہی سے وابستہ ہیں، تو ہم کو دنیا حاصل کریں تو مقصد لیکن یہ ہو کہ بھائی وظائف بندگی اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا جو ہے یہ سبب یہ ذریعہ بنے، نہ کہ بس ہم اسی میں جو ہے مشغول ہو جائیں اور دنیا ہی مقصود بن جائے، تو پھر جو ہے سب ہمارے لیے تباہی ہے، اور وہ اب تو دیکھ رہی ہے تباہی کہ ہم کہیں کے رہے نہیں۔ مکتوب نمبر 73، مکتوبات امام ربانی، دفتر اول۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ضروری نصیحت یہ ہے کہ صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اپنے اوپر لازم پکڑو، اس کے بغیر نجات محال ہے، اور دنیا کی زیبائش و آرائش کی طرف مطلقاً التفات اور توجہ نہ کرو، اور اس کے ہونے نہ ہونے کو کچھ اہمیت نہ دو، ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو ٹھیک، اللہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو بس ٹھیک، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بالکل ادنا مخلوق ہے، مقبوضہ مردود، مطلب اللہ تعالیٰ نے کبھی اس پہ جو ہے اچھی نظر ہی نہیں ڈالی، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو اس کو خادمہ بنا کر بالکل جو ہے وہ آپ کے قدم میں جو ہے اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اس دنیا کو۔ اب دیکھیے کہ بعض اولیاء کرام جب وہ کامل ہو گئے اور اس مقام پہ، مقام رضا پہ پہنچے، تو دنیا بالکل ختم پہ جو ہے ان کے آگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بوروں میں چاول نہیں بلکہ سونے چاندی جو ہے وہ بھر کر آتے تھے اور آپ بانٹ دیتے، آپ کے لیے وہ یکساں تھا، وہ ایک ہے، وہ چاول کی بوری ہو یا سونا چاندی، اس میں کوئی فرق رہا نہیں، کیونکہ دنیا کی محبت نکل گئی ہے نا، تو آپ کے لیے وہ یکساں ہو گیا۔ کچھ اہمیت نہ دو، کیونکہ دنیا اللہ سبحانہ کی نظر میں مقبوض و مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی کچھ قدر و منزلت نہیں، لہذا بندوں کو چاہیے کہ دنیا کے ہونے کی نسبت نہ ہونے کو بہتر جانے، اور دنیا کی بے وفائی اور اس کے جلد فنا ہو جانے کا قصہ مشہور بلکہ مشاہدے میں آ چکا ہے۔ تم دنیا چاہنے والے ان لوگوں کے حال سے عبرت پکڑو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاریخ میں ہے، اب اٹھا کر دیکھیں کہاں ہے آج، کہاں ہے نام و نشان۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں سید المرسلین علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب عمرہ کی مجالس میں ہم کیوں جاتے ہیں، ان سے دوستی بڑھاتے ہیں، بڑے لوگوں سے تعلق، اصل میں ہماری یقین کی وہ کمزوری ہے، ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمرہ اور یہ دولت مند طبقہ اور یہ حکمراں طبقہ سے ہمارے تعلقات رہیں گے تو ہم جو ہے ہم فائدے میں رہیں گے اور ہم پروٹیکٹ رہیں گے، مطلب ہمارا جو ہے ہم محفوظ ہو گئے۔ ارے بھائی کیسے محفوظ ہو گئے؟ جب آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ محفوظ ہیں، جب اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ غیر محفوظ ہیں۔ یہ یقین جو ہے ہمارا ہے ہی نہیں، بس ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، بس صورتاً مانتے، حقیقت سے ہمارا جو ہے کوئی واسطہ رہا نہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ ان کی جو مجلس ہے عمرہ اور دولت مندوں کے یہاں جا کر بیٹھنا، ان کا لقمہ تر ظلمت اور سیاہی میں زیادتی اور اضافہ کرتا ہے۔ الحذر الحذر ثم الحذر الحذر، ڈرو ڈرو پھر ڈرو ڈرو ڈرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث صحیح میں وارد ہے، جو شخص کسی دولت مند کی اس کی دولت کی وجہ سے توجہ کرتا ہے، اس کا 2/3 دین تباہ ہو جاتا ہے۔
آپ کو تواضع، کسی کی عزت اور تکریم جو ہے دنیا کی وجہ سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ دنیا خود اللہ کی نظر میں جو ہے مردود ہے. اب وہ کسی کے پاس ہے تو آپ ان سے جو ہے قربت اور ان کی تعظیم کر رہے ہیں، تو مطلب کہیں نہ کہیں تو دنیا کی محبت آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، تبھی تو یہ بات ہے. جو آدمی کے تمام حرکات و سکنات جو ظاہر ہوتے ہیں اس کے باطنی کا تو وہ نتیجہ ہے، باطن میں جو ہوگا وہ باہر آئے گا. تو اگر آپ کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت اور علم کی توقیر ہوگی تو آپ صاحبان علم اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کی تعظیم کریں گے. اگر دنیا والوں کی آپ تعظیم کرتے ہیں، جن کے پاس دنیا ہے، صاحب دولت ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر بھی وہی چیز ہے. اور اگر یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہماری عبادت اور ہمارا وہ اللہ سے جو ہے قریب جانے کا وہ سب جو ہے یہ سب سے ایک صورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، والی آیت میں کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے مطلب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والو پھر سے ایمان لے آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ ہم صورتاً جو ہے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، حقیقت سے ہم جو ہے دور ہیں، تو حقیقت کے قریب جائیں. دیکھیں کہ بھائی سب سے پہلی چیز ہے کہ دل کے اندر سے جو ہے دنیا کی محبت کو نکالیں. جس دل میں دنیا کی محبت کی گندگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہاں پہ وہ قائم ہوگی؟ تو اس شخص پر افسوس جو دولت کی بنا پر دولت مندوں کی تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق خیر عطا کرنے والا ہے. مکتوب نمبر 94 میں بھی ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو آزمائش و ابتلا کا مقام ہے یہ نعمتوں کا مقام نہیں ہے، وہ تو جنت ہے. اور ہم یہاں وہ سمجھ کے رکھیں بھائی یہ میرا ضائع قرار ہے، سب آسائش و عشرت، سب عیش و عشرت ہم یہیں جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دارالامتحان ہے، یہ ابتلا و آزمائش کا مقام ہے. آپ ایک چیز سے نکلیں گے آپ دوسری چیز میں پھنس جائیں گے. کوئی بیماری میں گرفتار ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، ابتلا اور آزمائش آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے. تو کس طرح آپ جو ہے یہاں عیش و عشرت جو ہے وہ حاصل کریں گے؟ آپ مامون تو ہے ہی نہیں، امن میں نہیں ہے، محفوظ بھی نہیں ہے. آپ ہر وقت آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہے. لیکن ہماری بے وقوفی دیکھیے کہ پھر بھی ہم جو ہے دنیا پر جو ہے فدا ہیں، اس پر فریفتہ ہوتے جاتے ہیں. دوست دشمن کو یہاں ملا جلا کے رکھا گیا ہے، دونوں کو رحمت میں شامل کیا گیا ہے، لیکن قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جدا کر دیں گے. اس وقت رحمت کا قرار دوستوں کے نام نکلے گا اور دشمنوں کو محروم مطلق اور واضح طور پر ملعون قرار دیں گے. دنیا میں جو ہے آپ جو ہے کوئی اللہ کا قریب ہے کہ اس سے دور ہے، اس کا اندازہ اس کے پاس دنیا سے نہ لگائیں، اس کے پاس دنیا کتنی ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ایمان والو دھوکہ مت کھانا. یہ کافروں کی جو چلی یہ شان و شوکت ہے یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. کیونکہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو وہ رحمت میں شامل رکھا ہے، اور یہاں چونکہ آزمانا ہے تو اللہ جو ہے دشمنوں کو جو ہے یہاں نوازتا ہے اور دوستوں کو جو پھانسی پر چڑھاتا ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پھانسی میں جو ہے کیا لذت اور کیا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اگر آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے اور اس کو یہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ لذت سے آشنا کرتا ہے، جس کا اندازہ خود اسی کو ہوتا ہے. دوسرے اس سے بالکل جو ہے انجان رہتے ہیں. اور دنیا والوں کا کیا، دنیا بڑھتی جاتی ہے، ہر طرح کا عیش و عشرت میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو ہے دماغ کے اندر ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، بے چینی جو ہے ان کو سونے نہیں دیتی ہے. آپ اکثر دولت مندوں کو دیکھیں کہ راتوں کو نیند جو ہے ان کی اڑی ہوئی ہے، اندر ایک بے چینی ہے، ان کا قلب جو ہے مطمئن نہیں ہے، بے چین ہے. تو یہ دنیا کی فطرت میں ہے کہ دنیا جو ہے جس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتی ہے، جس سے یہ محبت کر بیٹھتی ہے، جس کو اپنی محبت پہ یہ کر لیتی ہے تو اس کو پھر بے چین کر کے رکھ دیتی ہے. سکون جو ہے وہ دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے. سکون جو ہے صرف جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے.
ان کی اشیاء میں نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ الماری میں جو ہے وہ نوٹ کی گدیاں جو ہے وہ بھری رہیں تو ہم کو اطمینان رہتا ہے, ورنہ نہیں. تو ہمارا خدا کون ہوا؟ وہ نوٹ, وہ دنیا, یا واقعی میں ہم خدا کو خدا مان رہے ہیں, یا بس یوں ہی؟ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہم کو خود جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے, واقعی میں ہم ایمان والے ہیں. اس لیے وہ صوفیہ کرام نے اس پر کہا کہ ہم جو ہے بھائی وہ اپنی اپنے مسلمان ہونے کی تہمت لیے گھوم رہے ہیں, لیکن ہم کو اس کا ادراک استحضار نہیں ہے. اغنیا کی مجلس سے بچو, مطلب مالداروں کی مجلس سے بچو, ان سے دور ہو. لیکن ہم جو ہے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مالداروں کے قریب رہو, غریبوں سے دور رہو. مالداروں سے فائدہ ہوگا, غریبوں سے جو ہے وہ نقصان ہے. ان کو بھئی وہ کبھی قرض مانگ لیں گے, کبھی پیسے مانگ لیں گے, تو نقصان کا باعث ہے نا. اب مالداروں کے پاس رہنے سے وہ ملے گا, وہ جائے گا تو نہیں. یہ ہے ہماری سوچ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اغنیا کی صحبت میں تیرا معاملہ دو حال سے خالی نہیں, ان کی مجلس اور صحبت میں تجھے جمعیت خاطر ہوگی یا نہ ہوگی, مطلب دل کا اطمینان ملے گا یا نہیں ملے گا, یہی دو بات تو ہوگی. عمرہ کی مجلس میں جا کر اگر ہوگی تو وہ بھی بری ہے, اور نہ ہوگی تو یہ بہت ہی بری بات ہے. مطلب جو اس سے بڑا کیا ہو کہ مطلب آپ جس مقصد کے لیے گئے وہی حاصل نہیں ہوا, اور یہی ہوتا بھی اصل میں یہی ہے کہ کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے. یہ دنیا تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کی غلام ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, بس یقین کی ضرورت ہے. ان کی مجلس میں اگر جمعیت خاطر نصیب ہوگی تو جمعیت نہیں بلکہ فی الحقیقت استدرائی دھوکہ ہے. اگر آپ کو اطمینان بھی مل جاتا ہے ان دولت مندوں کی مجلس میں جا کے ان سے قربت بڑھا کر, یہ ایک دھوکہ, یہ اصل میں اطمینان ہے ہی نہیں. یہ کچھ ہی دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس دلدل میں پھنس چکے ہیں. اس صورتحال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ, اور اگر جمعیت خاطر نصیب نہ ہو تو دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کا نشان حال ہے. یاد رکھ, فقراء کے آستانے کی جاروب کشی اغنیا کی صدر نشینی سے بہتر ہے. اور اللہ والوں کی یہاں جو ہے جا کر جھاڑو دینا جو ہے اور وہ بہتر ہے, مقابلے میں اس کے کہ آپ اغنیا اور مالداروں کی یہاں جو ہے وہ صدر بن جائیں اور وہاں میرے مجلس بنا کر کے آپ کو رکھا جائے. نہیں, معاملہ الٹا ہوگا. بس ابتدا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو عزت دار بنایا جا رہا ہے, لیکن نہیں, حقیقت یہ ہے کہ عزت جو ہے آپ کو یہیں سے ملے گی جہاں آپ جاروب کشی اور جھاڑو دینے کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے, تمام اولیاء کرام نے اہل اللہ کی جوتیاں اٹھائیں تو کس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا. اللہ کی محبت جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر ہم کسی سے محبت کریں تو دوست جو ہے اس محبت کی قدر کرتا ہے اور کبھی نہیں چاہتا ہے کہ جو ہے وہ میرا دوست جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ نقصان میں جائے. تو اللہ تعالیٰ کی اسے آپ محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا. اصل میں ہمارا یقین کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے. آج اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے, آخر کار سمجھ آ جائے گی. بالکل حقیقت ہے, یہ روز کا ہمارا جو ہے وہ مشاہدہ ہے کہ سمجھ تو آئی جاتی ہے, لیکن وہ بولتے ہیں جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پچھتائے کیا ہو. مگر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا. لذیذ طعام اور اچھے اور فاخرہ لباس کی آرزو نے تجھے اس بلا میں ڈال دیا ہے, اب بھی کچھ نہیں گیا. اپنے اصلی مقصد کی فکر کرو, جو کچھ حق سبحانہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنے اس سے دور بھاگو اور بچو. قرآن پاک میں وہ ہے, اس کا ترجمہ آیت کریمہ کا ہے, بے شک تمہاری کچھ بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن, اس سے بچو. مطلب اگر یہ بیویاں اور یہ اولاد جو ہے تم کو مال کی محبت میں گرفتار کراتے ہیں, مجبور کرتے ہیں کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ, پھر یہ تمہاری دشمن ہے, یہ تم کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں. جو کوئی بھی اللہ سے آپ کو جو ہے دور کرنے کا باعث بن رہا ہے, سبب بن رہا ہے, تو وہ آپ کا دشمن ہے. یہی دنیا ہے. جو چیز بھی خواہ آپ رات دن جو ہے وہ بازار میں پڑے رہیں, لیکن اگر وہی بازار اللہ سے آپ کو قریب کر رہا ہے
اور آپ کا دل جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر وہ بازار نہیں بلکہ وہ مثل مسجد ہے۔ آخرت کو دنیا کے بدلے میں دے دینا اور مخلوق میں الجھ کر حق سبحانہ سے کٹ جانا بے وقوفی اور بے عقلی ہے۔ دنیا اور آخرت کا جمع ہونا ضدوں کے جمع ہونے کی مانند ہے۔ دو الٹی چیزیں ہیں، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو یہ محال ہے۔ ان دونوں ضدوں میں جس کو چاہے اختیار کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کس سے محبت کرنی ہے، آپ کو کس کو مقصود بنانا ہے، دنیا کو یا آخرت کو۔ جس کے عوض چاہیں اپنے آپ کو فروخت کر دیں۔ آخرت کا عذاب ابدی اور دائمی ہے اور دنیا کا ساز و سامان بالکل تھوڑا ہے۔ خدا تعالی سبحانہ دنیا کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے۔ جتنا بھی عرصہ زندہ رہو آخر تم نے مرنا ہے، اور جس شے سے بھی چمٹو آخر تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو بالکل جو ہے دنیا اور سب کچھ حاصل بھی کر لیا، پھر کیا ہوا؟ دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا ان کو۔ کیا لے کر گئے؟ کچھ نہیں۔ وہ ان کی قبر کو کھود کر دیکھے کیا بچا؟ بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں گھر والے کہہ دے کہ بھائی وہ مردے کو جو ہے جلدی نکالو جلدی نکالو، بس آپ مردہ ہو گئے۔ آخر کار زن و فرزند کو چھوڑنا پڑے گا۔ خواب خرگوش میں کب تک پڑے رہو گے؟ آخر آنکھ کھولنی چاہیے۔ اہل دنیا کی صحبت اور ان سے میل جول زہر قاتل ہے۔ یہی ہوتا ہی ہے اصل میں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ بھی جائیں کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو ہم بچنا چاہیں تو ہمیں یہ اہل دنیا بچنے ہی نہیں دیتے۔ ان کی صحبت اس وجہ سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ جو ہے اپنے اندر کی جو محبت ہے دنیا، یہ آپ میں منتقل کر دیں گے، چاہے آپ اس سے واقف ہوں یا نہ ہو، لیکن آپ ان کی صحبت میں رہیں گے تو آٹومیٹک جو ہے خودکار طریقے سے یہ دنیا کی محبت آپ کے قلب میں آ جائے گی۔ العقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہے۔ عمرہ کی ہم نشینی سے بچو، شیر سے بھی زیادہ ان کی صحبت سے دور بھاگو، کیونکہ شیر صرف دنیاوی موت کا سبب بنتا ہے اور اس سے آخرت برباد نہیں ہوتی، لیکن حکام و سلاطین سے میل جول ہلاک ابدی اور خسارہ دائمی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا ان کی صحبت سے بچو، ان کے لقمہ سے بچو، ان کی دوستی اور محبت سے بچو، اور ان کو دیکھنے سے بھی گریز کرو۔ بتائیے، مطلب ان کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے، مطلب ان کو دیکھ لینے سے جو ہے وہ آپ کے قلب میں جو ایک ہیجان اور ایک انتشار پیدا ہو جائے گا۔ مکتوب نمبر 138۔ آدمی مرض قلبی کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتا، مطلب قلب کی وہ روحانی مرض، اس کو فکر نہیں کہ ہم کوئی واقعی میں کوئی مرض میں گرفتار ہیں، کیونکہ وہ مرض قلبی کے مرض ہونے سے انجان ہے۔ اس مرض کو سمجھنے کے لیے عقل معاد درکار ہے۔ عقل معاش مطلب دو طرح کی عقل معاد مطلب آخرت والی عقل، جو مطلب وہ عقل جو آخرت کی طرف جو ہے جس کی یہ ہوتی ہے، جس کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک عقل معاش مطلب بس معاش کی فکر، روزی روٹی کی فکر میں آپ کو وہ مبتلا کرے، بس آج ایک کل دو، یہ گنتی آپ کو جو ہے گناتی رہی ہے عقل جو ہے۔ تو عقل معاش اپنی کوتا اندیشی سے ظاہر بینی پر لگی ہوئی ہے، اور عقل معاش جس طرح باطنی امراض کو فانی عیش و عشرت کے باعث مرض خیال نہیں کرتی، اسی طرح عقل معاد بھی ظاہری امراض و عاقبت کے سبابوں کی وجہ سے مرض نہیں جانتی۔ عقل معاش کی نظر کوتا ہے اور عقل معاد کی نظر تیز۔ عقل معاد انبیاء و اولیاء کے نصیب ہے، اور عقل معاش دولت مندوں اور دنیا داروں کا حصہ ہے۔ مکتوب نمبر 219۔ تو ہم کو کون سی عقل چاہیے؟ ہم انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، جس کو عقل معاد یہاں کہا جا رہا ہے، ہم یہ عقل چاہتے ہیں یا وہ عقل جو دنیا داروں کو اللہ نے دی ہے، عقل معاش و دنیا کی فکر، دنیا کمانا؟ تو
ہوتا ہے کیا ہے، نتیجہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ عقل معاش جو ہے وہ آپ دن جو ہے وہ ناکامی کا منہ دکھاتی ہے، اور عقل معاش جو ہے اگر آخرت کی عقل اللہ تعالیٰ عطا کرے تو آج دیکھیے انبیاء اولیاء سب مقبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ان کو دنیا سے محروم رکھا، دنیا دلہن بن کے ان کے پاس نہیں آئی، نہ انہوں نے ان کو دلہن بنا کے رکھا بلکہ خادمہ بن کے آئی، ان کے دل میں دنیا نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے دنیا کی محبت سے بچائے اور اپنی محبت میں جو ہے گرفتار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔